اللہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر. یہ شق قمر کا معجزہ تو آپ نے سنے ہوں گے الفاظ. ہر واعظ میں، ہر میلاد کی مجلس میں، قرآن کی ہر قدیم تفسیر میں کہ حضور نے انگلی کی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ متواتر چلی آ رہی ہیں وہ، اور ان کے ہاں تواتر بھی سند ہوتا ہے. شریعت میں، دین میں جن چیزوں کو یہ سند مانتے ہیں نا، ان میں ایک چیز تواتر بھی ہے کہ ایک چیز متواتر چلی آئے تو وہ بھی سند ہو جاتی ہے. تو اس قسم کی چیزیں یہ تواتر میں آ جاتی ہیں. متواتر قوم میں یہ چلی آ رہی ہے. حضور کی انگشت سے چاند کا پھٹنا، اور دلیل لائی جاتی ہے اس سے سات قریب ہوئی اور چاند پھٹ گیا یوں. تو حدیث کی کتابوں میں اس کے متعلق ہے، بخاری اور مسلم تک کے اندر یہ چیز ہے. کہ ان کفار عرب نے آپ سے کوئی معجزہ مانگا تو آپ نے انگلی سے چاند کا اس طرح اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے اس میں ذرا اختلاف ہے. بعض روایات میں ہے کہ وہ آدھا حصہ اس کا پہاڑ کے ایک طرف اور آدھا حصہ پہاڑ کے دوسرے طرف ہو گیا. بعض میں یہ بھی ہے کہ آدھا ٹکڑا حضور کی بغل کے اس نیچے سے نکل گیا اور دوسرا ٹکڑا ادھر سے نیچے نکل گیا اور پھر جا کے مان گیا. تو گویا آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ ہے، یہ شروع سے آخر تک یہ تواتر سے چلا آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں شق القمر کا معجزہ حق نے تجھے ادا کیا. اس میں آگے پھر اختلاف ہے روایات میں بھی، تفسیر میں بھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا حضور کی زندگی میں، آپ نے معجزہ دکھایا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، اس کے متعلق پیشین گوئی ہے قرآن کی. تو بہرحال چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی جو چیز معجزے کے طور پہ ہے، یہ زیادہ تواتر سے چلی آ رہی ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں حضور نے ایسا کیا تھا اور بطور معجزہ کے چاند پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا تھا. پہلی بات تو یہ لیجئے، جو ابتدائی روایت میں اس سے ہے کہ ان لوگوں نے حضور سے معجزہ طلب فرمایا اور آپ نے معجزے کے طور پر یہ دکھایا. اور قرآن میں متعدد مقامات پر ہے کہ یہ اے رسول تجھ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، ان سے کہو کہ جس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں وہ تو ایمان ہے علی وجہ البصیرت. میں دلائل اور برہان کے طور پر ایک چیز کو پیش کرتا ہوں، اور تم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. جو میں کہتا ہوں اگر تمہیں اس سے اختلاف ہے تو تم بھی دلائل لاؤ، برہان پیش کرو. یہ علم و بصیرت کا معاملہ ہے. اور بار بار قرآن نے ان کا انکار کیا ہے، ان کے اس مطالبے کا، اور کہا یہ ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جو خدا کی آیات کے سامنے بھی آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے جھکتا نہیں ہے.
وہ آیات خداوندی پر آنکھیں کھول کر، کان کھول کر، علم و بصیرت کی بنیادوں کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کہ قرآن میں ہر مقام پہ کہا ہے کہ یہ تجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، کیونکہ چلی آ رہی ہے یہ بات کہ بڑے بڑے انبیاء کرام جو تھے وہ معجزے دکھایا کرتے تھے، یہ تم سے بھی معجزہ مانگتے ہیں۔ تو ان سے کہو کہ بابا میں تو علم و بصیرت کی بنیاد پر دلائل و برہان کی روح سے ایک چیز پیش کرتا ہوں، اور معجزہ کے تو معنی یہ ہیں جہاں عقل عاجز آ جائے، یعنی میں جو کچھ پیش کرتا ہوں وہ عقل کی روح سے پیش کرتا ہوں، عقل کی روح سے منوانے کے مطالبہ کرتا ہوں، اور تم ایک ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو جس کے معنی یہ ہے کہ عقل وہاں عاجز آ جائے اس کے سمجھنے کے۔ یہ تو بنیادی طور پہ اس کے اختلاف ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ معجزے کی روح سے ایمان لانا تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کسی کو اس طرح سے کسی طریق سے بھی اگر کسی کے عقل کو عاجز کر دیا جائے، وہ اس قابل نہ رہے کہ سمجھ سکے، تو اس سے کوئی چیز منوا لی جائے، تو یہ تو جبرن منوانے والی بات ہوئی نا۔ اس نے برضا و رغبت تو نہیں مانا، دل کی رضامندی سے تو نہیں مانا، قلب اور دماغ کے اطمینان سے تو نہیں مانگا، وہ تو آپ نے معوف کر دے، سمجھنے سوچنے کی ان کی صلاحیت معوف کر کے اور ایک چیز منوا لی۔ یہ معوف کرنا کسی طریق سے ہو، وہ ماننا ہی نہیں کہلا سکتا، یہ تو اکراہ ہے، یہ تو زبردستی کسی سے کچھ منوانا ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن کریم نے خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں جی ہاں 10/99 10/9 کہا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اے رسول، اگر تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ کسی طرح سے بھی ان کو ایسا کیا جائے کہ یہ سب کے سب ایمان لے آئیں، تو کہا ہمارے لیے یہ مشکل ہی کیا تھا کہ ہم انہیں پیدا ہی اس طرح سے کرتے کہ یہ ایمان لائے ہوئے ہوتے۔ لیکن یہ ہمارے پروگرام کے خلاف ہے۔ حیوانات کے درجے تک تو یہ صورت تھی کہ ان کو اختیار و ارادہ نہیں تھا، انہیں پیدا ہی اس طرح سے کیا گیا تھا کہ جو طریق ان کے لیے تجویز کیا وہ اسی پہ چلتے ہیں، ان کو اختیار ہی نہیں ہے۔ انسانوں کی صورت میں ہم نے انہیں راستہ دکھا دیا ہے، دونوں راستے دکھا دیے، ہداینا النجدین، اور اس کے بعد انہیں کہا کہ ان کا جی چاہے تو یہ راستہ اختیار کریں، ان کا جی چاہے تو غلط راستہ اختیار کریں۔ جس قسم کا راستہ اختیار کریں گے اس قسم کا نتیجہ بھگتیں گے۔ یہ سارے قرآن میں اسی چیز پہ زور دیا گیا ہے کہ ہم انسان کی اس آزادی کو سلب نہیں کرتے، یہ نتیجہ خود بھگتے۔ اور اگر یہ صورت ہو کہ کوئی شکل پیدا کی جائے ایسی جس سے یہ اپنے اختیار و ارادے سے راستہ اختیار نہ کرے بلکہ کسی طرح سے بھی جبر کر کے کوئی راستہ اس سے منوا لیا جائے، تو وہ تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، اے رسول کیا تو چاہتا ہے کہ کچھ ان کو جبر کیا جائے، ان پہ مجبور کیا جائے ان کو کہ کسی طرح سے مان جائیں یہ ہماری بات، ایمان لے آئے کسی طرح سے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہی ہونا ہوتا تو ہم سب کو ایمانداری پیدا کیوں نہ کرتے، ہمارے لیے مشکل کیا تھا؟ تو یہ طریق نہیں ہے، یعنی خاص طور پہ یہ کہا گیا۔ تو معجزے کے تو معنی یہ ہیں کہ ایک ایسی بات سامنے دکھائی جائے جس سے عقل عاجز آ جائے سمجھنے سے،
اور اس کے بعد آپ وہ کہے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ معجزہ اگر دکھا بھی دیا، فرض کرو جیسا یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیے، اتنا بڑا معجزہ کہ ان کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور کوئی پہاڑ، آدھا پہاڑ کے ایک طرف، آدھا پہاڑ کی دوسری طرف، یا آدھا اس طرف حضور کے نیچے سے، آدھا اس طرح سے، ان کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ ویسے کے ویسے ہی کافر رہے. یعنی یہ ہوا کیا؟ ایسی چیز کہ جو قوانین فطرت کو بدل دیا، جن کی خاطر، جن کے مطالبے پر، وہ حالانکہ بار بار قرآن نے کہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قطعاً تبدیلی نہیں تم پاؤ گے ان قوانین میں جو ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں. تو اتنی بڑی ایکسیپشن بھی کی، اس میں استثناء بھی کیا، قانون فطرت کو بدل بھی دیا، اور اس بدلنے کے بعد بھی ان کی کیفیت کہ وہ ویسے کے ویسے ہی کافر رہے. تو یہ تو بیکار گیا. چلیے جبرنی صحیح، اس دکھانے کے بعد بھی اگر وہ سارے مسلمان ہو جاتے تو جب بھی کہے کہ چلیے صاحب تدبیر کارگر تو ہوئی، یہ کچھ کیا بھی اور وہ ویسے کے ویسے ہی رہے. مینا سزد خدا را، خدا اس قسم کی چیزیں کرے گا. اسی لیے اس نے یہ کہہ دیا، جہاں آیا ہے ان کے طرف سے مطالبہ کسی معجزہ دکھانے کا، وہیں ان سے کہا گیا ہے یہ بات کہ معجزہ دکھانے سے ایمان نہیں لایا جا سکتا. یہ تو جس قدر زیادہ عقل و فکر سے تم کام لوگے، اسی انداز سے ایمان لایا ہوا ایمان کہلائے گا. تو اب اگر یہ بات، ان چیزوں کو دیکھیے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات کے ان کے معجزہ کے مطالبہ کے جواب میں یہ کہا یہ ہے کہ اے رسول تم ان کے سامنے آسمان پہ بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے لکھی لکھائی کتاب بھی لے آؤ، تو جب بھی یہ بات نہیں بنے گی. اس لیے ہم یہ اس قسم کی چیز کرتے ہی نہیں ہیں. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہم تو علی وجہ البصیرت ایک حقیقت کو پیش کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تمہاری عقل و فکر کو، اس کی روح سے تم دیکھو. اور پھر یہ جو شق قمر کا یہاں جو ذکر آیا ہے، میں بھی عرض کروں گا کہ یہ کیا ہے. یعنی عقل و فکر کو اپیل کرنے والی چیز، یہ جو چیز ہے اس کے متعلق کہا حکمت بالغۃ. اسی آیت سورت میں 5ویں آیت ہے یہ، کہ یہ تو ایک ایسی دلیل ہے جو دل میں اتر جانے والی ہے. تو یہاں تو اس کا نام ہی حکمت کہا. عقل و فکر کی بات، علم و بصیرت کی بات، بالغۃ، دل میں پہنچ جانے والی، دل کے اندر اتر جانے والی حکمت کی بات ہے یہ. تو حکمت کی بات اور معجزہ تو 2 متضاد چیزیں ہوتی، اس میں تو دلیل ہوتی نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ایسا تواتر ہے جسے یہ کہتے ہیں. پہلے دور کی جو بھی کوئی تفسیر اٹھائیے اس میں سے آج تک، اور اپنے دور میں آپ دیکھیے کہ جس جگہ بھی آپ کوئی واعظ سنیں گے، کوئی میلاد کی مجلس ہوگی، شکل قمر کا معجزہ اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا جائے گا، جھوم جھوم کر بیان کیا جائے گا. یعنی حضور کی جو عظمت ہے اس کی دلیل میں ایک چیز یہ پیش کی جائے گی کہ یہ معجزہ دکھایا. بہرحال اس سے زیادہ تنقید کی ضرورت نہیں. نظر آتا ہے کہ یہ وضعی روایات ہیں. جس زمانے میں یہ روایات وضع کی، عام طور پہ آپ اگر خود پڑھیں یہ جو مجموعے ہیں روایات کے، تو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی ذہنی سطح بھی بڑی پست سی تھی.
کوئی ذہن میں ان کے چاند کے متعلق ایسا تھا کہ کوئی اتنا بڑا طباق ہے گول سا، وہ جو ٹکڑے دو ہو سکتا ہے اور آدھا ٹکڑا ادھر آ سکتا ہے آدھا ادھر آ سکتا ہے، چاند کے متعلق کوئی تصور اس قسم کا ان کے ذہن میں ہوگا جبھی یہ روایت بنی نا، ورنہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ چاند ہے کیا تو وہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، آدھا اس طرف آدھا اس طرف، آدھا بغل کے اس طرف نیچے سے آدھا اس طرح سے، یعنی نظر آتا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ چاند ہے کیا چیز، یہ ایک کرہ ہے اتنا بڑا عظیم، وہ چونکہ نظر آتا تھا وہ گول سا ایک تھال جنوں کہنے نے پنجابی جی، تو یہ تصور تھا، اسی لیے ذہن میں یہ آیا نا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور پھر آگے یہ بات نہیں دیکھی گئی کہ چاند کوئی مقامی چیز تو تھا نہیں کہ وہیں عرب کے لوگ یا وہ مکے والے ہی اس کو دیکھ سکتے، وہ تو آسمان پہ نکلا ہوا پوری آدھی دنیا کم از کم جہاں تک وہ چاند نظر آتا ہے تو وہ تو چاند تو دیکھتی ہے، اگر کسی وقت میں ایسا ہو کہ چاند آسمان سے دو ٹکڑے ہو کے یہ نیچے گرے پھر اس کے بعد اوپر جا کے پھر دو ٹکڑے ملے تو وہ تو آدھی دنیا کم از کم اس کو دیکھ لی، کسی اور نے دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا جس مقصد کے لیے ان کو دکھایا وہ مقصد پورا ہوا نہیں، وہ ایمان ہی نہیں لائے۔ تو یہ ہے کیا چیز؟ وہ اسات کے معنی تو وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں بھی یہ آتا ہے وہ اس کو قیامت اس کے معنی صرف لیتے ہیں، یعنی یہاں کا انقلاب جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ کوئی عظیم واقعہ جو اچانک نمودار ہو جائے یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا۔ سات تو آپ کو پتہ ہے گھڑی کو کہتے ہیں، واقعات کی رفتار عجیب کون تھی یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لے آتی تھی، واقعات جو ہے وہ گھڑی کے سیکنڈ کی طرح تغیر پذیر ہوتے ہیں، چلتا رہتا ہے آگے سلسلہ، کچھ غلط ہو گیا کبھی کبھی۔ حوادث یا واقعات جو ہیں اس طرح سے آگے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمن میں جو فرمایا تھا نا، میں نے پچھلے غالباً درس میں بھی یہ کرا تھا، ان سے کہا تھا کہ وہ انقلاب جو اس وقت تک پس پردہ جو بتدریج آگے آ رہا تھا، اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ وہ نمودار ہو کے سامنے آ جائے، جاؤ فرعون کی طرف، بڑا سرکش ہو گیا، سات کا لفظ ہے، اور کہا کہ یہ اس لیے ہم انقلاب چاہتے ہیں کہ ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا صلہ پورا پورا ملے، اسات ہے، اور کہا ہے کہ اس وقت تک یہ اسات جو تھی یہ پنہا تھی، مضمر